جی تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی سر آپ سٹارٹ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امید ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے ہمارا کانٹینٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے آخری دو ٹاپکس ہیں کہ قانون اتمام حجت کے نتیجے میں چند خصوصی احکامات کیا ہمارے سامنے آتے ہیں جو ظاہر جو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے ہیں جو پہلے سے چلی آئی ہوئی باتوں سے مختلف ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اتمام حجت کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ میں اور چند احکامات کے بارے میں۔ تو پہلی بات یہ ہے جی کہ اس میں ارتداد کی سزا، یہ قانون اتمام حجت کے نتیجے میں فرق پڑا ہے، نئی انٹرپریٹیشن دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بخاری شریف میں موجود تھا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے ہمارے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ارتداد کی یہ سزا بیان ہوئی ہے، اور جو بھی دین بدلے گا، مسلمان ہو گیا ہے یا مسلمان پیدا ہوا ہے اور اب وہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کریں گے۔ تو بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ اس کو توبہ کی موقع دیں گے، پھر قتل کریں گے۔ بعض امام ابو حنیفہ نے کہا کہ 3 دن تک اس کو رکھیں گے، اس سے پوچھیں گے 3 دن تک اسلام پیش کریں گے، قبول کر لیتا ہے نہیں تو قتل کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنی رہی علماء کے ہاں، مختلف انٹرپریٹیشنز کی اس کی کرتے رہے وہ کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے تو یہ اب آیا ہے تو اس کو تو عمل کرنا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو وہ مختلف اس کی وجوہات بیان کرتے رہے، مگر کوئی بھی اتنی سیٹسفائنگ نہیں تھی کہ وہ انسان کو یہ جو عقیدے کی ایک طرف خدا آزادی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو دین میں جبر نہیں ہے تو پھر دین میں داخل ہونے میں بھی جبر نہیں ہے، تو پھر نکلنے میں بھی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک طرف خدا کا یہ قانون اور دوسری طرف یہ حکم کہ جو دین کو بدلے اس کو قتل کر دو، تو یہ حکم یوں چلتا رہا۔ پچھلے زمانوں میں تو ہر حکم کی حکمت اور جسٹیفیکیشن دینے کی ایسی کوئی خاص روایت بھی نہیں تھی۔ وہ کہا کہ ہاں چونکہ وہ قاضی تھے اور عدالتوں میں ان کا قانون چلتا تھا تو قانون کے طور پر انہوں نے اس کو لاگو کیا ہوا تھا۔ لیکن دور حاضر میں جب مسلمانوں کے پاس سے سیاسی طاقت نکل گئی اور وہ اس حالت میں ہو گئے جس میں ہم دیکھتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ جسٹیفیکیشن، اعتراضات کے جواب میں جسٹیفیکیشن، اس کی حکمتیں وغیرہ نکالنے کی بات شروع ہوئی۔ تو پھر مولانا مودودی نے، چونکہ وہ ایک روایت پسند عالم تھے، اگرچہ اہل روایت سے انہیں بڑی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ان کو اپنے میں شامل بھی نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی جو تھے وہ روایت پسند ہی تھے، تو انہوں نے وہ روایت سے بغاوت یا روایت سے ہٹتے نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن یہ کی کہ جس طرح سے آپ جو ہیں وہ ایک ریاست میں جاتے ہیں تو ریاست کے شہری بن جاتے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہو جائیں، ریاست کا قانون یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اگر آپ ریاست کا قانون کے خلاف کسی ریاستی قانون کے خلاف چلے جائیں تو آپ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا یہ ریاستی قانون ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے یہ بات پہلے بتا دی جائے کہ وہ جو ہے نکلے گا تو اسے پھر قتل کرنا ہوگا۔ یہ سوچ اور سمجھ کر ایک آدمی جب دین قبول کرے گا تو گویا اس نے ریاست کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اسے قبول کیا ہے، تو اس بنا پر اس کو قتل کیا جائے، قتل کرنا اس کا جسٹیفائڈ ہے۔ چونکہ مولانا مودودی سارے اس اسلام کو ایک ریاست کے پیراڈائم میں دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن کی۔ تو میں بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں طالب علمی کا زمانہ تو ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن بہت شروع کے دور میں اب مختلف علماء سے یہ سوال پوچھتا رہا، کیونکہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ ارتداد کس طرح سے درست ہو سکتا ہے۔ مولانا مودودی کا جو استدلال تھا اس کی کمزوری یہ تھی کہ اس میں ریاست ایک جیسے پاکستان ہے، امریکہ ہے، یو کے میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ اگر کسی ملک کی شہریت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اس شہریت کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی غداری نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کے اوپر ٹریزن کا مقدمہ چلے اور سزائے موت کی بات ہو۔
یہ تو گویا شہریت کو چھوڑنے کی بات ہے. آپ چاہیں تو پاکستان کی شہریت چھوڑ کے، اب موقع آپ کو ملتا ہے تو دوسری جگہ چلے جائیں، وہ شہریت چھوڑ کے ادھر آ جائیں، 2 شہریتیں لے لیں. تو یہ تو شہریت کا مسئلہ ہے. اگر ریاست پر ہی اس کو قیاس کرنا ہے تو پھر تو یہ شہریت کا مسئلہ ہے. اس بغاوت کا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ بغاوت کا مسئلہ تو تب بنتا ہے جب ہم ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی بات کریں. ہم تو محض ریاست کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ تو بغاوت نہیں ہے، یہ تو جرم نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھلا کس طرح سے بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ بغاوت کی ڈیفینیشن میں جو مولانا مودودی نے ریاست کے نقطہ نظر سے کی تھی، اس میں بغاوت کی ڈیفینیشن جسٹیفائی نہیں ہوتی. پھر دیگر لوگوں سے پوچھا کرتا تھا میں اپنے علماء سے، تو وہ اس کے پھر مختلف جوابات ان میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی عام آدمی دین بدل دے تو چلو اس کو تو ہم کچھ گنجائش دے سکتے ہیں، مگر جو نمایاں لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے لیڈر ٹائپ لوگ، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی، ان کو قتل کرنا چاہیے، ورنہ ان کے اثر سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے الفاظ قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے من بدل دینہ فرمایا، جو بھی دین کو بدل دے. تو جو بھی میں عام آدمی یا خاص آدمی کی تو تقسیم نہیں ہے. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ متاثر ہوں گے اس آدمی کے ارتداد سے، عام لوگ متاثر ہوں گے. اس سے الٹا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی دین اسلام چھوڑنے پر اس قدر استقامت دکھاتا ہے کہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیتا ہے، تو اس کی تو یہ استقامت جو ہے الٹا لوگوں کو متاثر کرے گی کہ نعوذ باللہ تو دین میں ایسی کوئی کمزوری تھی اسلام میں کہ اس آدمی نے اپنی جو ہے وہ اس کے انکار کے اوپر جو ہے اپنی جان دے دی. تو چلو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. یہ تو الٹی بات ہوگی. تو خیر ان تمام اگر جو بھی اس میں پیش کی گئی ہیں اس کے جسٹیفیکیشنز، وہ تمام بہت کمزور رہی ہیں اور کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکیں. مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ اتمام حجت کے نتیجے میں ارتداد کی سزا کے مسئلے کو سمجھا تھا تو میں پہلی دفعہ مطمئن ہوا تھا. یہ میرا پہلا گویا سیٹسفیکٹری جو تھا وہ امپریشن تھا جو مجھے اس قانون تمام حجت اور اس فکر سے وابستگی کے بعد سامنے آیا تھا. تو پھر میں نے اس کا سنجیدہ مطالعہ شروع کیا تھا. تو اس حساب میں یہ ہے اس نقطہ نظر میں، اور چونکہ ہمارا ہم جس طرح سے دین کو دیکھتے ہیں اس میں جو اصل ہے وہ قرآن سے شروع ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی قرآن پر مبنی ہونا چاہیے. اگر یہ درست ہے، اگر حدیث درست ہے، چونکہ حدیث تو درست ہے، بخاری شریف کی ہے، تو پھر اس کی بیس جو ہے وہ قرآن مجید پہ ہونی چاہیے. الگ سے یہ خود سے یہ قانون کوئی حکم نہیں ہوتا حدیث میں، وہ کسی نہ کسی اصل پہ بیس ہوتا ہے. چونکہ ہمارے فقہاء کے ہاں حدیث بھی ماخذ قانون ہے، قرآن بھی ماخذ قانون ہے، الگ الگ، تو وہ سب سے لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسے نہیں. تو اس حساب سے پھر ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا ہے جب سورہ توبہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ تمام مشرکین کو قتل کر دیا جائے. تو مشرکین کو قتل کیا گیا. اس میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے جان بچانے کے لیے، یا ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ مفادات وابستہ رکھنے کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنے دین بھی بدلا. جب انہوں نے موقع دیکھا تو اپنا دین بدلا. مختلف مواقع ہو سکتے ہیں اس کے، کس موقع پہ کس آدمی نے اپنا دین بدلا ہوگا. مسلمانوں کو کمزور دیکھ کے اپنا دین بدل لیا، مسلمانوں کو جیسے کہ منافقین کا کیا کرتے تھے، اوپر سے مسلمان بنے رہتے تھے، اپنی دشمنی کو پوشیدہ رکھتے تھے، اور جب مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا دیتے تھے تو اوپن دشمنی بھی کر لیتے تھے، اسلام سے برات کا اعلان بھی کر دیتے تھے. یہودی بھی اس طرح کرتے تھے. اصل میں یہ منافق زیادہ یہودیوں میں ہی تھے، وہ مسلمان بن کے بھی رہتے تھے اور پھر اچانک اس طرح مختلف موقعوں کی باتیں ہیں. تو اس پر جب یہ فائنل فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمانوں کو قتل کر نعوذ باللہ مشرکین کو قتل کر دیا جائے، تو اس وقت میں جن لوگوں نے اسلام کسی وجہ سے شروع میں مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا اور پھر وہ کافر ہو گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے دراصل یہ پچھلے اسی حکم کی ایکسٹینشن تھی.
یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے کہ ارتداد ایک الگ جرم ہے، نہیں. جو لوگ پہلے کافر تھے، پہلے مشرک تھے اور ان کے قتل کی حکم آ گیا تھا تمام حجت کے بعد، اب یہ لوگ دوبارہ کافر ہو گئے تھے مسلمان ہو کر، تو دوبارہ اسی پوزیشن میں یہ چلے گئے تھے کفر اور شرک کی، تو دوبارہ پھر وہی حکم لاگو ہو گیا. یہ سمپل سی بات ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک ارتداد الگ سے کوئی سزا ہی نہیں ہے. ارتداد انہی کفار کا مسئلہ تھا، انہی کفار کے لیے یہ حکم آیا تھا کہ ان کو قتل کر دو. وہ بچنے کے لیے مسلمان ہو گئے یا اپنے مفادات کے لیے مسلمان ہو گئے، پھر وہ کافر ہو گئے تو پھر اسی پوزیشن پہ چلے گئے کفر اور شرک کی، اور اس کفر اور شرک کی پوزیشن کے لیے وہی حکم پہلے سے موجود تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے. یہ ہے ارتداد کی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ جو اپنا دین قتل کرے، یہ من سے مراد وہی لوگ ہیں جو آپ کے تمام حجت کے بعد اب خدا کی طرف سے استیصال انائہیلیشن کی سزا کے مستحق ٹھہرے تھے. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین سے ترک موالات کا حکم ہے. ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. چنانچہ ہماری فقہ کا ایک باقاعدہ موضوع ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہود اور نصارہ جو بھی ہیں آج کے دور کے بھی، ان کے ساتھ آپ نے کوئی دوستی نہیں کرنی. آپ نے تعلق تو رکھنا ہے مگر دلی تعلق نہیں رکھنا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ابھی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ تو رہتے بھی ہیں باہر کے ممالک میں، تو آپ اس طرح سے اگر کریں اور یہ آپ کا مذہبی سٹینس ہو کہ آپ نے دلی تعلق نہیں رکھنا ہے، اوپر اوپر سے تعلق رکھنا ہے، ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسری قوموں کے اندر کیا احساس پیدا کریں گے آپ کے لیے، آپ خود بہتر جانتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم قانون تمام حجت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو اصل میں وہ آیت وہاں سے ایک اٹھائی جاتی ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، لیکن اس کے پیچھے ساری بات کو نہیں دیکھا جاتا. اس کے پیچھے جو ساری بات ہے وہ میں نے ایک دو آیتوں کی، ویسے تو قانون تمام حجت پورا یہی بتاتا ہے، مگر میں نے اس کے علاوہ اس کو نصوص سے بھی یہاں بتانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیے کہ یہ سورہ ممتحنہ میں جب یہ آخری دور کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے بری ذمہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے تکلیفیں دیں، جواب میں بغض اور عناد پیدا ہوا، اور پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو. یہ اسوہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم بھی اب یہی کرو گے. پھر یہ آیت ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم اپنے باپ اور بیٹوں بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جو ہیں وہ باپ اور بھائیوں کو بھی جو ہے وہ دوست نہیں بنائے. وہ باپ اور بھائی بے شک مسلمان ہو نہ مسلمان ہو وہ بہت قریبی ہوتے ہیں. تو آپ اس کا کیا کریں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ تو اس کو عام کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. لیکن آپ اس آیت کو دیکھیے، ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں جو بھائی اور بیٹے تھے اور بھائی اور باپ تھے، جو مسلمان تھے اور جو کافر تھے، وہ ایک دوسرے کے قومی سطح پر ایک دوسرے کے دشمنی پر اترے ہوئے تھے. جنگوں میں باپ بیٹے کے مخالف کھڑا ہوتا تھا جنگ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہی ہے ساری ہسٹری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ آمنے سامنے ہو گئے تھے. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو جو تھے وہ رشتہ دار کے آگے خلاف ہو گئے تھے. تو یہ موقع تھا جس پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کفر کو تمام حجت کے بعد بھی کفر پر رہتے ہیں تو پھر ان کو بھی دوست مت بنا. تو یہاں معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اب جو آیت ہے جس کو ہم پھر یہ ایک اور آیت ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینهم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اب یہاں پہ وجہ بتائی جا رہی ہے ایک طرح سے بتائی، ایک اور پہلو سے، کہ ان لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے تو ان کو دوست مت بناؤ، کفار میں سے بھی اور اہل کتاب میں سے بھی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مسئلہ یہ تھا، مذاق اڑا رہے تھے، لڑائیاں کر رہے تھے۔ یہ ساری آیت دیکھیں آپ، پوری آیت یہ بات بتاتی ہے۔ ایمان والو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست مت نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے، اس کا کہ تم اکثر نہ فرمانو۔ تو اس کا یہ پوری سینیریو جو چل رہا تھا، جو صورتحال چل رہی تھی، اس میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اگر وہ ہمارے خلاف نہیں لڑ رہے، اگر وہ ہمارا دین کا مذاق نہیں اڑا رہے، اگر وہ ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، وہ مذاق نہیں اڑاتے، الٹا اذان دینے کی پرمیشن دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، اس صورت میں بھلا ان کے ساتھ وہ سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے جو کہ دوسری آیتوں میں پیش کیا گیا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ وہ دشمنی کریں گے تو ہم دشمنی کریں گے، وہ بھی دین کی بنیاد کے اوپر، تو وہ نہیں کریں گے تو ہم کیوں کریں گے؟ تو یا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا اللہ علیکم، یہ تھوڑی آیت میں کچھ لگتا ہے گڑبڑ ہے، ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا، یہ محل زیر لگی ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبروں کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہے دراصل پورا ایک سینیریو قرآن مجید کو نظم کلام میں پڑھنے کا نتیجہ۔ تو اگر ہم صرف اس ایک آیت کو اٹھا کے ایک حکم استنباط کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم اس طرح غلط استنباط کرتے چلے جاتے ہیں، ایک چیز کا حکم کسی اور جگہ لگا دیتے ہیں، ایک وقت کا حکم کسی اور پہ لگا دیتے ہیں، ایک مخصوص حالات کا حکم عام کر دیتے ہیں، اور مخصوص لوگوں پر لگا ہوا حکم عام کرتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف مسائل پیش آتے ہیں نظم کلام میں قرآن مجید کو سیاق و سباق میں نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ تیسرا مسئلہ ہے مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت کا مسئلہ۔ تو یہ بھی ہماری فقہ کا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے جس میں انہوں نے یہ عام قرار دیا ہے کہ کافر اور مسلم آپس میں وارث نہیں ہوں گے۔ باپ یا بیٹے میں سے کوئی ایک، باپ یا اولاد میں سے کوئی ایک اگر کافر ہو جاتا ہے تو دوسرے سے میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ اس چیز کو بھی ہم ترک موالات کے اصول سے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اتمام حجت کے بعد فائنل لڑائی کا فیصلہ آ چکا تھا، اس وقت موالات ختم کر دیے گئے تھے۔ یہ آگے جو بات آ رہی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ مسلمان کے مشرکوں سے نکاح ختم کر دیے گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اور کافروں کے جو نکاح ہیں وہ بہت آخر میں جا کے ختم کیے گئے، اور کافروں کے ساتھ جو نکاح تھے وہ برقرار رہے ہجرت کے بعد بہت طویل عرصے تک، جتنا عرصہ تھا کافی عرصے تک برقرار رہے۔ پھر جا کے اس کو آخر میں سورہ ممتحنہ میں جا کر، یعنی کہ بالکل آخری درجے کی ہے، آخری مرحلے کی سورہ ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے وہ خط بھی لکھا تھا مسلمانوں حاطب بن ابی بلتہ نے کہ مکہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو وہ اس تناظر میں وہ سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو پیغام بھیجتے ہو۔ تو یہ آخری دور کی سورہ ہے۔ تو اس سورہ میں جا کے نکاح کے خاتموں کا اعلان کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اب ان مشرکوں سے کوئی نکاح کے رشتے نہیں رہے ہیں، اگر میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا، پہلے برقرار ہی رہے ہیں یہ، کیونکہ امکان تھا کہ کوئی وہ جو کافر ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، آخر میں وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ تو یہ ترک موالات جو تھی وہ آخری درجے میں جب جنگ ہونے والی تھی، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، تو وہ تب رشتے سارے ختم کیے گئے ہیں۔ اسی میں وراثت کا مسئلہ بھی ختم کیا گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلم کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلم کا۔ تو یہ ہے اس کا تناظر کہ یہ عام حکم نہیں ہے بلکہ وہ ترک موالات ہی کی ایک شاخسانہ تھا۔ تو یہ آیت ہے جس میں نکاحوں کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔
باقی رہی یہ بات کہ آج کے دور میں ہم کیا مشرک خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے ہماری خاتون جو ہے مسلمان وہ مشرک مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا قانون اتمام حجت سے تعلق نہیں ہے۔ دو صورتحال اس میں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے نئی شادی کرنی ہے اور سامنے مشرک یا مشرکہ ہے جس سے جو ہے وہ نکاح کرنے کی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے سے جو تھے میاں بیوی وہ مشرک یا نان مسلم چلے آ رہے تھے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں یہ دو مسئلے پیش ہوتے ہیں، تو ان کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مشرک کی بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت، یہ جو آیت اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیے تو کس انداز میں مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو اللہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس میں جو مشرکوں سے نکاح نہ کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے وہ ان کی دشمنی نہیں ہے، جیسے پچھلی آیتوں میں ان سے دوستی کرنے میں جو وجہ بتائی، دوستی نہ کرنے کی جو وجہ بتائی جا رہی تھی وہ تھی ان کی دشمنی، مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا دشمنی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مشرک اور مرد اور عورتوں سے شادی نہ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ان کی وقتی دشمنی جنگ نہیں ہے، وہ ہے کہ یہ یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ۔ تو دیکھیے قرآن کا جو اسلوب ہے وہ خود بتاتا ہے کہ کوئی حکم عام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، خاص ہے یا عام ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ عام ہے، جو بھی مشرک ہوں گے وہ ایک خدا کی بجائے اور خداؤں کی طرف بلاتے ہیں، تو گویا وہ آپ کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ان سے شادی مت کرو۔ تو یہ ابتدائی طور پر شادی کرنے کی ممانعت ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی پہلے سے میاں بیوی چلے آ رہے تھے، ایک نے اسلام قبول کر لیا تو دوسرے کا کیا کیا جائے، تو اس کے بارے میں ایسی کوئی حکم نہیں ہے کہ ان کا نکاح ختم کرنا ہوگا۔ ہماری فقہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہوا تھا، حالانکہ وہ وہاں بھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ برقرار ہی رہے تھے نکاح، یہاں تک کہ جب آخر میں جا کے مکہ پر حملہ ہونے والا تھا اس دور میں جا کے نکاح ختم کیے گئے تھے، کیونکہ سب موالات، تمام تعلقات ختم کر دینے کا حکم آ گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے دین کا، یہ قانون تمام حجت کا ایک نتیجہ تھا۔ تو آج کے دور میں بھی ہم یہ کوئی لازم نہیں قرار دیں گے، اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو کہ آپ جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں تو بیوی کو طلاق دے دے، یا بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر کو چھوڑ دے، یا طلاق ہو گئی ان کی، یا نکاح ختم ہو گیا ان کا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بچے ہو جاتے ہیں ان کے، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور دین قبول کرنے میں، دین بدلنے میں جتنی مشکلات ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہیں، اس پر پھر یہ بھی مشکل ڈال دی جائے کہ آپ اپنے خاندان کو بھی چھوڑنا ہے، تو یہ تو گویا آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ اس کے نتائج ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قبر یا عالم برزخ میں ثواب اور عذاب کا معاملہ۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کے اوپر اور اس کے فرعونی جو تھے ان کے اوپر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی یہ بات آئی کہ جنگ بدر کے علاقے سے آپ گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دیکھا تھا اپنے مشاہدے میں جو اللہ نے آپ کو دکھایا کہ جو تھے وہ کفار آگ میں جل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جس میں آپ نے یہ بتایا کہ فلاں آگ میں جل رہا ہے۔ اس سے یہ تصور ہماری اس میں اسلامی عقائد کہہ لیں آپ یا نظریات کہہ لیں کہ اس میں یہ بات آ گئی کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور پھر یہ اس میں ساری چیزیں۔
تو اس میں جو ہے جبکہ قرآن مجید میں دوسری آیات بھی ہیں، جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، جب قیامت قائم ہوگی تو قبروں سے لوگ نکلیں گے تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہمارے سوئے آرام گاہ سے، سونے کی جگہ سے اٹھا دیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ تو سو رہے ہوں گے اپنی قبروں میں اور پھر جاگیں گے۔ تیسری طرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، یہ ان کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ایک محل بحث بنی رہیں ہمارے تمام پچھلی دور میں، ابھی تک یہ محل بحث ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کچھ نے کہا ہوتا ہے، کچھ نے کہا بالکل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پھر اس کو بھی قانون تمام حجت میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر اسی دنیا میں عذاب نازل ہونے کا حکم آ گیا تھا، وہی لوگ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو کے تو رخصت ہوئے ہیں دنیا سے۔ اب جو عالم برزخ، اسے ہم عالم برزخ کا ایک نام دیا ہم نے، کہ وہ جو قبر کی زندگی ہے یا عالم برزخ کی زندگی ہے، اس میں اسی عذاب کی کنٹینیویشن ہوئی ہے جو انہیں دنیا میں ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے تمام حجت کے نتیجے میں انکار اور پر اصرار کرنے کی وجہ سے، اسی بنا پر انہیں اب وہ کنٹینیویشن وہاں پہ بھی ہو رہی ہے اور پھر قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ورنہ یہ جسٹیفائڈ نہیں لگتا کہ آپ نے حساب کتاب تو لینا ہے قیامت والے دن، اور عذاب ایک آدمی کا آپ برزخ میں ہی شروع کر دیں۔ یعنی عذاب جو ہے وہ سزا سنانے سے پہلے شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایب نارمل بات ہے، غلط لگتی ہے، نارملی لگتی ہے کہ یہ مطلب کہ کیسے، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو چونکہ ان لوگوں کو جزا اور سزا کا فیصلہ تو دنیا میں ہی ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے عذاب قبر جسٹیفائڈ ہے، وہی کنٹینیو ہو کے پھر آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کرے گا دوزخ میں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں وہ سو جائیں گے عالم برزخ میں جا کے اپنی موت کے بعد، اور قیامت کے دن جا کے وہ انہیں اٹھایا جائے گا اور دوبارہ سے ان کی ایک نیا ان کی محشر برپا ہوگا، وہ سامنے آ جائیں گے، اللہ ظہور میں ان کو لے آئے گا، وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو شہداء کی بات آئی ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ وہی ہیں جو رسول اللہ کے مومنین تھے، اور ان کی جزا کا سلسلہ بھی اسی دنیا میں شروع ہو گیا تھا اور پھر قبر میں بھی جاری رہا اور پھر وہ آخر میں بھی جاری رہے گا۔ تو یہ ہے اصل میں یہ قانون تمام حجت کی روشنی میں بالکل جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے کہ جن کا عذاب بتایا جا رہا ہے، جن کو انعام بتائے جا رہے ہیں مرنے کے بعد، اور جن کو سلا دیا جاتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل پلیسمنٹ ان کی درست ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز باجماعت کی جو بڑی شدید تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جو نماز کے لیے نہیں آتے بلا عذر، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے تو میں نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میں بڑے دور سے آتا ہوں، مجھے بڑی راستے میں نالا بھی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں، تو مجھے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ جا رہے تھے پھر واپس بلایا، آپ نے میں نہیں، مسجد میں ہی آ کے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ایسی بہت سی روایات ہیں کہ آپ نے بڑی سختی فرمائی تھی کہ نماز باجماعت پڑھی جائے۔ تو اس کو بھی ہم اسی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ دین جو ہے وہ آپ کو عبادات میں کنسیشن دیتا ہے، عبادات میں مشکل پیش آتی ہے تو زیادہ سختی نہیں کرتا، عبادات میں صورتیں بدل دیتا ہے، جب آپ کے اوپر مشکل پیش آتی ہے، عبادت میں مشقت پیش آتی ہے تو فوراً رخصت دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ یہاں رخصت نہیں دے رہے تھے، تو وہ اس کو پھر ہم نے اسی تناظر میں دیکھا ہے کہ دراصل اس وقت میں چونکہ منافقین مسلمانوں میں ملے جلے ہوئے تھے، تو رسول اللہ اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ عذاب سے پہلے مومن اور کافر جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے جاتے ہیں، بالکل جیسے قیامت میں ہوگا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ مجرموں آج۔ تو نبی کے تمام حجت کے بعد بھی جو عذاب آتا ہے اس کی بھی پہلی شرط یہ ہے کہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں۔ تو یہاں منافقین جو در حقیقت کافر تھے وہ مسلمانوں میں مکس ہوئے تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو الگ الگ کر دیا جائے، پھر ان کا فیصلہ کیا جانا ہے۔
تو اس بنا پر نماز باجماعت کی شدید تاکید کی گئی تھی، تاکہ کیونکہ جو منافق ہیں وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتے تھے، ان کو ڈسٹنگوش کرنا تھا، وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو سخت پابندی دی گئی کہ وہ جو ہے وہ آئیں، اور وہ نہیں آئیں گے تو پہچانے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ جو کارروائی ہوگی کی جائے گی۔ یہ ہے جی وہ خصوصی احکامات کی ایک چند خصوصی احکامات کی فہرست جو قانون تمام حجت کے نتیجے میں نکلتے ہیں۔ اب آخری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، قانون تمام حجت کو تسلیم نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ فرق پڑتا ہے کہ پچھلے انبیاء میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے منکرین جو تھے وہ ان کو نہیں ملتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا تھا، آخر میں جا کے تمام حجت تمام ہو جاتی تھی تو ان کو تباہ کر دیتا تھا۔ یہ چیز آپ کے منکرین، تو پھر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ نہیں ہوا ہے تو اللہ تو فرماتا ہے کہ میری تو سنت تبدیل نہیں، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو آپ کے دور میں یہ تبدیلی کیوں ہو گئی؟ کیوں قانون تمام حجت کے نتیجے میں آپ کے منکرین پر عذاب نہیں آیا؟ اگر یہ وہ عذاب نہیں تھا جو صحابہ کے ہاتھوں آیا ہے تو پھر وہ عذاب کدھر ہے جو منکرین پر آتا ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کس بنیاد پر عرب کے مشرکین کو اسلام اور تلوار کے علاوہ کوئی انتخاب دینے کو تیار نہ تھے؟ کہ جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، تو صحابہ پھر کیوں کہتے تھے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ مار ڈالے جاؤ گے؟ یہ تو اس کی پوری تاریخ میں ہماری لکھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اہل کتاب کو تو جہریت سے باز آنے پر محکومی کے ساتھ جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی لیکن مشرکین کو نہیں دی گئی؟ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ کو ان منکرین پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ان سے منوا کر چھوڑیں، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ان کفار سے اس وقت تک قتال کیے جاؤ جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور نماز نہ قائم کریں اور زکوٰۃ نہ ادا کریں، یہ ثبوت دیں تو پھر انہیں چھوڑو ورنہ مار ڈالو؟ یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ کیا وجہ تھی کہ صحابہ اس وقت بھی جنگ سے واپس نہ ہوئے جب رومی اور ایرانی سرداروں نے انہیں صلح کی پیشکش کی تھی، جب قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ؟ اگر صحابہ کی جنگ کشور کشائی یا ملکوں کو فتح کرنے کی تھی تو پھر وہ اس وقت جنگ سے کیوں رکنا چاہ رہے تھے جب جنگی تقاضوں اور ان کی جاہریت کی وجہ سے جنگ جاری رکھنا ضروری تھا؟ اس وقت وہ مخصوص سرحدوں تک محدود کیوں رہنا چاہ رہے تھے جیسا کہ حضرت عمر کی تاریخ میں ہم نے دیکھا؟ فقہا نے کس بنا پر یہ ضروری سمجھا ہے کہ دین و ایمان کی دعوت سے پہلے کسی قوم پر جنگ مسلط نہیں کی جا سکتی؟ یہ فقہا صاحب مانتے ہیں کہ کسی جگہ پر آپ حملہ کرنے جائیں تو پہلے اس کو دعوت دیں پھر اس پہ ہم حملہ کریں، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کسی ملک کی سرحد پہ کھڑے ہو کے آپ دعوت دیں اور پھر حملہ کر دیں۔ تو یہ کس طرح سے یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ سرحد پہ کھڑے ہو کے آپ حملہ کریں تو آپ تلوار لے کر آئیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے؟ تو وہ اگر انہوں نے اسلام قبول کرنا بھی ہوگا تو اتنے تھریٹننگ وے سے انہیں تبلیغ کرنے پر وہ تو الٹا ضد میں آ سکتے ہیں۔ تو لیکن فقہا یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر جنگ نہیں کی جا سکتی جب تک دعوت نہ دی جائے، اور بہت ہی دلچسپ ایک عبارت ہے میں نے نکالی تھی جب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے جنگ سے پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے اس لیے دعوت دینی چاہیے کہیں انہیں وہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ کہیں کوئی لٹیرے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر کے تو دولت لوٹنے آئے ہیں۔ یہ عبارت ہے اس کی، میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی تھی، غالباً اس کی ہے المبسوط کی ہے، علامہ سرخسی کی، کہ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں لٹیرے ہیں، اس لیے انہیں بتا دینا چاہیے کہ ہم تو تمہیں دعوت دینے آئے ہیں، اب جنگ شروع کرو۔ تو یہ ایک بڑا مضحکہ خیز صورتحال بنتی ہے
क्या आप तलवारें लेके बंदे इकट्ठे करके जो फौज खड़ी करके फिर किसी को दावत दें, उसने ज़ाहिर मानना तो नहीं है, तो उसके बाद आप जंग कर दें, फिर जस्टिफाइड होगी। ये है दीन को रियाजियाती अंदाज में समझने का तरीका, रियाजियाती नहीं, मैथमेटिकली मंतकी तौर पर समझने का तरीका। आपने देखा कि उन्होंने देखा कि सहाबा जो हैं वो सरहद पे खड़े होकर दावत दे रहे हैं और फिर हमला कर रहे हैं, बस ठीक हो गया। यहाँ से समझ आई, इस्तिंबात निकल आया कि हम भी एक सरहद पे खड़े होंगे, दावत देंगे, हमला कर देंगे। ये है इस्तिंबात हमारे यहाँ जो चला आ रही है, उसमें इस्तिंबात का तरीका। तो ये गलत है, पीछे सारी चीज़ों को देखा। अब अकल और बात कह रही है, अकल तस्लीम नहीं कर रही कि यार ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को इस तरह दावत दें फिर हमला कर दें। उसने तो दीन लाना भी होगा, ईमान तो नहीं लाएगा। लेकिन नहीं, चूंकि प्रेसिडेंट सहाबा का है, अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है, तो फिर ऐसे ही कर देंगे। उसके पीछे जो पूरी कहानी है कानून तमाम हुज्जत की, वो समझ नहीं आई। और जो नज़र आ रहा था, बस एक एक एपिसोड उठा के उसी पर एक फ़िक के मसले की बुनियाद बना दी गई। तो ये हैं दरअसल अंडरस्टैंडिंग के कुछ मसाइल। अब ये देखिए, इब्न रुश्द की इबादत है, तो ये कहते हैं कि इस पर इत्तेफाक है, यानी ये इजमाई मसला है कि जंग की शर्त इबलाग दावत है। यानी जंग तब की जाएगी कि उसकी पहली प्री रिक्विजिट है कि पहले दावत दी जाएगी। यानी ये दावत जब तक उन गैर मुसलमों तक पहुँच ना जाए, उनसे जंग करना जायज़ नहीं। इस पर मुसलमानों का इजमा है। इसके दलील अल्लाह का ये इरशाद है, और जब तक हम पैगम्बर ना भेज लें अजाब नहीं दिया करते। आप देखिए इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। पहली बात यह है कि मुसलमानों की दावत उन तक पहुंच जाए, इस पहुंचने को इबलाग कहते हैं। ये हम कहते हैं तमाम हुज्जत, यानी हुज्जत तमाम कर दी जाए, उसको कहते हैं इबलाग। ये कहते हैं खबर पहुंच जाए तो है इबलाग, तो खबर पहुंच जाए तो इबलाग हो गया। अब दूसरी बात, जो इस्तिंबात है वो इस आयत से कर रहे हैं कि जब हम पैगंबर ना भेज लें तो अजाब नहीं दिया करते। अल्लाह पैगंबर के बारे में कह रहा है, और ये अपने बारे में कह रहे हैं कि जब हम दावत लेके जाएंगे तो हम भी गोया पैगंबर के नाइब हैं। तो जो पैगंबर का दर्जा है इस मामले में, जो पैगंबर की पोजीशन है इस मामले में, वही हमारी पोजीशन है इस मामले में। पैगंबर ने दावत दी, उनको हम दावत देंगे। इनको पैगंबर ने जंग की, उनसे हम करेंगे जंग, इनसे। ये है इस्तिंबात। अब फ़र्क देखें इसमें क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो पैगंबर थे, आप पैगंबर नहीं हैं। दूसरी बात, रसूलुल्लाह जब दावत देते थे तो पहुंचाते नहीं थे, इत्तिमाम हुज्जत फरमाते थे। तो आप सिर्फ पहुंचा के तो जस्टिफाई करने लगे हैं अपने हमले को। तीसरी बात यह है कि वो अल्लाह का अजाब था, और आप जो हैं वो जंग कर रहे हैं। यानी वो जो खुदा ने सज़ा दी थी, अजाब का लफ्ज़ इस सज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, आप इसको सज़ा दे रहे हैं। तो गोया उन्होंने अपने आप को रसूल की पोजीशन पे रख लिया, रसूल का जो है वो मनसब अपने लिए जायज़ समझ लिया। और तीसरी बात यह कि तमाम हुज्जत को खबर पहुंचाने तक समझ लिया। ये सारे इस्तदलाल के जितने भी मुकद्दमात हैं, प्रेमिसेस, वो सब गलत हैं। उसके फिर ये नताइज निकले हैं जो हमारे यहाँ मुत्तफ़िक अलैह चले आ रहे हैं। तो आखिरी ये है जी पैराग्राफ कि कानून तमाम हुज्जत को बनज़र गायब ना देखने की वजह से ये बावर करना पड़ता है कि दीन इस्लाम महज ख़बर पहुँचा देने से तमाम हुज्जत हो जाता है, और एक मुस्लिम रियासत को गैर मुस्लिमों पर जंग करने मुसल्लत करने का हक़ हासिल हो जाता है। इस ताबीर की गैर माकूलियत अयां है और बड़े खिलजान का बाइस भी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को हमारे बयान करदा कानून तमाम हुज्जत की रोशनी में समझा जाए तो तमाम इश्कालात हल हो जाते हैं। हमने जिन दलाइल की बिना पर कुरान कानून तमाम हुज्जत बयान किया है, उसकी रूह से ऐसे तमाम इक़दाम का जवाब व मिक़दार ज़मान व मकान के मखसूस दायरे में मुतय्यन हो जाता है, और यह तय हो जाता है कि इस कानून से मुताल्लिक़ अहकामात शरई और अब्दी नौइयत के नहीं थे, अलबत्ता इससे हासिल होने वाली इबरत आम और अब्दी है। ये है जी आज का टॉपिक।
جی سر، آپ نے کیا اپنی پریزنٹیشن کر لی ہے کیا؟ جی جی میں نے کر، یہ اچھا آج ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اچھا تو لوگوں کے پاس اگر کوشچنز ہیں تو اپنے آپ کو وہ انمیوٹ کر کے کوشچنز پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال صرف عذاب قبر سے متعلق ہے. آپ نے ویسے کافی سے بریفلی بتایا کہ یہ عام عوام سے اس کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ ابھی تو روز قیامت برپا ہونا، تو عام جیسے کہ جن لوگوں کو بشارت، جنہوں کو نہیں ہے کہ ان کا عذاب قبر ہے، یا یہ کس معاملہ تھوڑا آپ دوبارہ بتا دیں. قرآن مجید میں 3 طرح سے عذاب قبر، یا عذاب قبر نہیں عالم برزخ کہہ لیں، کیونکہ قبر تو کسی کو نصیب ہوتی ہے، کسی کوئی پانی میں مر جاتا ہے، کوئی جل کے مرتا ہے، تو عالم برزخ کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں. قرآن مجید میں 3 طرح سے عالم برزخ کے حالات کو بتایا گیا ہے. ایک یہ کہ جیسے فرعون کی مثال دے کے بتایا کہ اس کو صبح شام آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے. مومنین کی جو نیک صالحین مومنین ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ان میں سے مر جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. یہ ایک حیات کا پتہ چلتا ہے عالم برزخ کی. دوسری طرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سورہ یاسین کی آیت سے کہ جب قیامت کے دن خدا سب کو بلائے گا تو لوگ اپنے سوئی ہوئی قبروں سے سوئے ہوئے عالم میں نکلیں گے اور کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں جگا دیا، ہماری قبروں سے اٹھا دیا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا. تو اب یہ 3 جو ہے وہ ہماری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اسی بنا پر ہماری یہ پوری علمی تاریخ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ رہی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کچھ نے کہا ہوتا ہے، کچھ نے کہا ہوتا ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اس کو ہم نے قانون تمام حجت کی روشنی میں یوں حل کیا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر رسول جو ہے تمام حجت کرتا ہے اور ان کی سزا اور جزا کا سلسلہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہوا ہے، تو وہی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جزا اور سزا کے میدان میں لگے رہتے ہیں اور ان کے اوپر جزا اور سزا نافذ ہوتی رہتی ہے. وہ اگر برے ہیں تو پھر وہ اپنے عالم برزخ میں وہ سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، اور جو نیک ہیں وہ جزا پا رہے ہوتے ہیں. رہے عام لوگ تو وہ ہیں جن کا سورہ یاسین میں بتایا گیا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں، وہ سوئی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن وہ جاگیں گے اور اللہ انہیں اٹھائے گا. جاگیں سے مراد ایک نیا ان کا وہ سلسلہ شروع ہوگا، نیا جسم بھی خدا دے گا، جو بھی اللہ کرے گا. تو عام لوگوں کا عذاب قبر سے یا ثواب قبر سے تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے معاملہ اس طرح سمجھ آیا، اور ایون کہ جیسے باقی اس پہ غور کرتے رہیں آپ. جی جی آنے نہیں، بہت بہت شکریہ. یہ تبت یدا ابی لہب تب والی جو صورت ہے جو ابو لہب پر ہے، کیونکہ اس پہ تمام حجت ہو چکا تھا، تو قرآن کی روشنی میں ان کا وہی سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ عام لوگوں کا اس طرح نہیں ہے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. جی سر، اسی ٹاپک پہ ایک اور بھی کوشچن اگر آپ پوچھ لیں. آپ عرفان صاحب السلام علیکم. جی جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو عذاب قبر ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ عالم برزخ میں جو ہم جائیں گے، اور جو حدیث میں بہت زیادہ فریکوینٹلی آتا ہے کہ جو ہے وہ عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، دین اینڈ دیر. پھر اس میں اگر آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعائیں بھی ہمیں سکھائی جاتی ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا عذاب قبر صرف اسی وقت ہوگا جب، یا اس عالم میں ہمیں عذاب دیا جائے گا جب ہم اٹھائے جائیں گے، جب جزا و سزا کا معاملہ ہو جائے گا، یا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ہم قبر میں جاتے ہیں؟ جی میں نے اس کے اوپر ابھی عرض کیا کہ عذاب قبر جو ہے مرنے کے بعد انہی لوگوں پر شروع ہوتا ہے جن پر کسی رسول نے اتمام حجت کیا ہو. انہی قانون اتمام حجت رسول نے کیا ہو، ان کا تو جزا اور سزا دنیا میں زندگی حالت میں شروع ہو جاتا ہے. عذاب ان کے اوپر اسی دنیا میں آ جاتا ہے. پھر وہ جب مر جاتے ہیں تو اسی کو بھگتتے ہیں اپنے عالم برزخ میں، اور پھر اسی کو جا کے آگے بھگتیں گے دوزخ میں. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوتا.
ان کا اتمام حجت چونکہ رسول نے نہیں کیا ہوتا، اس لیے عام لوگ تو سو جائیں گے قبر میں جا کے، اور پھر قیامت کے دن جا کے اٹھیں گے۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے سورہ کی آیت رکھتا ہوں، یاسین کی، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب ہم سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ دوڑ پڑیں گے اپنے رب کی طرف۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، اور وہ کہیں گے کہ افسوس ہماری تباہی کے، کس نے ہمیں ہماری سوئی ہوئی جگہوں سے جگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ تو سوئے ہوئے ہوں گے، اور وہی لوگوں کے اوپر عذاب ہے یا ثواب کی حالت میں ہوں گے، جن کو جزا مل رہی ہوگی، جو رسولوں کے اوپر ایمان لائے، تمام حجت ان کے اوپر ہوا، اور ان کی جزا و سزا مرنے سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ تو وہی کنٹینیوشن عالم برزخ میں ہوگی، عام لوگوں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ان کا تو جزا و سزا شروع ہوگی جب ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کے اوپر اتمام حجت کیا جائے گا عالم محشر میں۔ تو دیکھیے جسٹیفائڈ بھی نہیں لگتا کہ آپ جو ہیں ایک عام آدمی کو سزا اور جزا تو سنا ہی نہیں، اور اس کا فیصلہ تو کریں نہیں، اور سزا جزا پہلے سے شروع کر دیں۔ اگر جزا سزا پہلے شروع کر دی ہے تو پھر قیامت میں عدالت کس بات کی لگے گی؟ قیامت میں جب عدالت لگے گی کہ آپ نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی سزا کا فیصلہ تو ہونا ہے، تو پھر عالم برزخ میں آپ پہلے سے سزا دلوا رہے ہیں، تو یہ جسٹیفائڈ کیسے ہوگا؟ تو رسولوں کے تمام حجت کی روشنی میں تو جسٹیفائڈ ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی سزا ملے، انہیں تو دنیا میں مل گئی تھی، لیکن عام آدمی کے لیے جسٹیفائڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سر، اس میں ایک چیز میں پوچھ لوں، کیونکہ یہ جو آف کورس آیت ہے، یہ تو جو ٹریڈیشنل عذاب قبر کے اوپر جو ٹریڈیشنل اوپینین ہے اس کو رکھنے والا بھی اس آیت کو تو پڑھتا ہوگا۔ وہ تو اس میں پڑھ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو ان سے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اس نیند سے جو ہے وہ جگا دیا ہے، یا کہیں گے کہ ان سے پوچھ جائے گا کتنا وقت گزرا، تو کہیں گے جیسے ایک دن یا کچھ زیادہ۔ تو وہ اتنا طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں قبر میں، اور وہاں اٹھ کے جو ہے نا وہ ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی تو اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دیتے ہوں گے کہ قرآن یہاں کس کی بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ تو وہ کچھ اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل معلوم ہے کہ ان کا ٹریڈیشنل اوپینین یا ایکسپلینیشن کیا ہے ان آیات کے بارے میں؟ اس کی تفصیل تو میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سب لوگوں کو سلا دیا جائے گا۔ میں کمزور سی بات ہے، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ قیامت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت سے ان کا قبر میں عذاب جو ہے وہ سارا ان کا حساب کتاب بھی شروع ہو گیا، فرشتے بھی آ گئے، سوالات بھی پوچھ لیے، حساب کتاب بھی شروع ہو گیا، جنت یا جہنم میں سے ایک قبر جو ہے وہ ایک چیز بن بھی گئی، اور پھر قیامت سے پہلے ان کو ٹیمپرریلی ذرا سلیپ موڈ میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن دوبارہ سے اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ جی، مطلب اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ مطلب اتنی بات لے کے آ سکے، کچھ اور کوئی کسی نے زیادہ کوئی پتہ کی بات نہیں کی؟ پتے کی بات اب تفصیل سے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، بہرحال ان کی بات کا میں دیکھ لوں گا، اگر اس کو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا اگر کسی نے کوئی پتے کی بات اس بارے میں کی ہوگی، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ جی سر، یہ صرف میں ایک ہی عرض کر سکتا ہوں کہ چونکہ کوانٹٹی آف احادیث بہت زیادہ ہے، یہ میں نے سنی تھی کسی ایک عالم سے، میں نے بھی یہ کویسچن ان سے کیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے احادیث کی کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ جواب تھا، جیسے فار ایگزامپل وہ ایگزامپل دے رہے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ ایک جو برانچ آف ٹری ہے وہ لگائی کہ جب تک یہ سبز رہے گی تو ان کو عذاب ان کا جو موقوف کیا جائے گا، کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے۔ جی ہاں، بے شک اس میں کیونکہ آنے بھی چاہیے تھیں بہت زیادہ روایات قبر کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حجت فرمانا تھا، تو آپ کے زمانے میں جو لوگ مر رہے تھے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایمان قبول کیے بغیر، وہ دوزخ میں مطلب عذاب قبر میں کا شکار ہو رہے تھے۔
دیکھیے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ جن کے اوپر تلوار کے عذاب آنے سے پہلے ہی وہ مرے ہیں. خود ابو لہب کو لے لیں آپ, وہ تو تلوار سے بھی نہیں مرا. تو ایسے لوگوں کو خدا چھوڑ تو نہیں دے گا نا. تو پھر ان کا جو عذاب ہے وہ تو کنٹینیو ہے. ان کے بارے میں پھر جب رسول اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ یہ اس کو قبر عذاب ہو رہا ہے. جنگ بدر کے جو لوگ مرے تھے آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جل رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے بلکہ دیکھا بھی تھا, غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ ایک اس کنویں سے نکل رہا ہے جس میں ڈالے گئے تھے یہ سارے لوگ. اس کنویں میں سے نکل رہا ہے اور اس آگ لگی ہوئی ہے اس کو, اور ایک پیچھے ایک آدمی گرز لے کے بھاگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے عبداللہ میرے اوپر پانی ڈالو پانی ڈالو. اور پھر اس آدمی نے کہا کہ عبداللہ پانی نہ ڈالنا اس کے اوپر, اور پھر اس کو زبردستی پکڑ کے دوبارہ لے گیا کنویں میں. تو اس قسم کی چیزیں دکھائی گئی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں بھی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی حدیث کو رد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ ہم ساری حدیثوں کی پلیسمنٹ قانون تمام حجت کی روشنی میں رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کو عذاب اور ان کو ثواب مل رہا تھا. سر اسی میں پھر ابھی حالانکہ یہ اصل میں تو اتمام الحجت کا معاملہ ہے, لیکن یہ کہ ہم عذاب قبر اس میں کیونکہ ڈسکس آیاز کا ٹاپک بن ہی گیا تو ہم تھوڑا کنٹینیو کر لیتے ہیں اس بات کو. یہ ہمارے حذیفہ صاحب اس میں ایک سوال پوچھیں گے, تو وہ ایک مشہور دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو وہ آپ ذرا ان کو بدعا بتائیں تو پھر اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, اور غالباً غامدی صاحب نے بھی وہ کی یہ علامہ انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ پھر دعا ہمارے لیے تھی یا کہ اتمام حجت تک کے وقت کے لیے تھی؟ بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعا تو بالکل جسٹیفائڈ تھی کہ یہ ان کے لیے ہے, کیونکہ عذاب قبر کا معاملہ انہی کو پیش آنا تھا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے جو کہ ضمنی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ لوگوں پر اس دنیا میں اتمام حجت ہو جائے لیکن اس کی خبر ہمیں نہیں ہو سکتی. یعنی ایک آدمی کے اوپر اتمام حجت ہو گیا ہے کسی وجہ سے, اس نے عقلی دلائل سے سمجھ لیا ہے ایک بات کو, اس کا دل مان گیا ہے کہ یہ سچ ہے اور یقین کی حد تک, لیکن پھر بھی نہیں مان رہا ہے. یعنی اس قسم کے لوگ بالکل ہو سکتے ہیں. تو ان کا معاملہ بھی گویا ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اوپر پھر قبر میں عذاب آئے گا. تو یہ ایک امکان ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, یہ ایک امکان ہے. دلیل سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے اس بارے میں کہ بعد کے لوگوں پر بھی وہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہم اس کو امکان کے دائرے میں ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کو عذاب قبر ہو سکتا ہے جس کے اوپر اتمام حجت ہو جائے اپنی انفرادی طور پر. رسولوں کے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اتمام حجت ہو جانے کی اطلاع بھی مل جاتی ہے انسانوں کو اللہ کی طرف سے. آج کسی کے اوپر اتمام حجت ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن اس کی اطلاع کنفرمیشن ہمیں ملتی نہیں ہے نا. تو ایسے لوگوں کا ممکن ہے کہ عذاب ہو, کیا کہ انہوں نے مان بھی لیا تھا, جان بھی لیا تھا, پھر کیوں نہیں مانا. اس صورت میں پھر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو ان کے ساتھ. اسی طریقے سے کچھ ایسے گناہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا. یہ ایسی سرکشی ہے کہ خدا جو ہے وہ, اور کہ بھئی جان بوجھ کے آپ نے یہ کام کیا, پتہ بھی ہے کہ نہیں کسی کو کر سکتے, اور آپ نے اتنا بڑا انسانیت کو قتل کرنے کا جرم کر ڈالا. تو آپ کے اوپر اخلاق کے میدان میں یہ تمام حجت ہوا تھا کہ یہ کام غلط ہے, بالکل ہی غلط ہے, پھر بھی آپ نے کر ڈالا. تو ایسی صورت میں جو لوگ ہیں ان کا عذاب قبر یا عالم برزخ میں ان کو عذاب دینے کا امکان موجود ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اس صورت میں پھر ہم اس دعا کو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, 2 لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا, پہلے وہ اپنے کوشچن پوچھ لیں, پھر کوئی فالو اپ کوشچن ہوگا تو کریں گے. صوبیہ صاحبہ آپ پہلے کر لیں, آپ کا ہاتھ کافی دیر سے کھڑا ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک تو شکریہ کہ آپ نے اتنے ڈفرینٹ ٹاپک کو اتنے اچھے سے کور کیا ہے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ٹاپک ہے لیکن یہ کہاں تک سرایت کیا ہوا ہے. ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں جا کے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس قانون کا, اور اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کا شکریہ کہنا تھا.
اور سیکنڈلی سر جو آپ نے آیت بتائی ہے آج کہ وہ لوگ جو کہ دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں اس وجہ سے ان سے دشمنی کرنی ہے یا ان سے دوستی ختم کرنی ہے یہود و نصارہ میں سے. تو سر یہ صورتحال آج کل بھی جب پیدا ہو جاتی ہے یا پھر جب نبی وسلم کی توہین ہوتی ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں وہ کارٹون خاکے وغیرہ بناتے ہیں تو پھر دوبارہ یہی آیات ہر کسی کے اسٹیٹس اور سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے اس وقت ہم کسی کو قانون تمام حجت تو نہیں سمجھا پائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ, اور کیا آج کل کے ایسے لوگ جو پھر مذاق دین کا بناتے ہیں کیا اس کو یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ لا علمی کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا جی آپ نے سوال کیا. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ تو واقعی شرارتی ہوتے ہیں اور آپ کا دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کو تو وہ برے ہی لگیں گے, آپ ان کے ساتھ دوستی کر ہی نہیں سکیں گے. جو یہ کام ایکٹیولی کر رہے ہیں آف جی جی کورس کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کر ہی نہیں سکیں گے, دل ہی نہیں چاہے گا نا آپ کا. اور فرض کریں کہ آپ دوستی ساتھ کرنا چاہیں گے تو آپ کو اپنے اندر فیل ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے دین سے غداری کروں, یہ میرے نبی کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ رہا ہے اور میں اس کے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایماندار کی دوستی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر مسلمانوں میں سے یہ ایسے جو دین کے بارے میں حساس نہیں ہیں وہ ان سے دوستی کر رہے ہوں گے تو کیا آپ ان کو بالکل یہی بات نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ یا تم اس بندے سے دوستی کر رہے ہو جس نے یہ بری بری باتیں کی ہیں؟ یعنی وہی بالکل وہی سچویشن آ جاتی ہے, خود بخود آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو ہونی چاہیے تھی, جو کرنی چاہیے تھی. رہی یہ بات کہ پوری قوم کا بائیکاٹ کرنا, ہم دراصل یہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو جو لوگ کر رہے ہیں, اخبار ایک چلا رہا ہے, اخبار والا ایسا کام کر رہا ہے تو ہمیں برا لگے گا. لیکن کیا پوری قوم اس کے مورد الزام ٹھہرا دیا جائے, بائیکاٹ کر دیا جائے ہم کی کمپنیوں کا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ تو پھر یہ بات غلط ہے کہ کیونکہ دین کا اصول یہ ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دیتے, ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دیتے. لا تزر وازرۃ وزر اخری, ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس بنا پر جو یہ جرم کر رہے ہیں بس وہی برے ہیں, انہی کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کریں اور دوسروں کو اس میں شامل نہ کریں. تو یہ تو ساری بات ہمیں انہیں بتانی پڑے گی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو لوگ یہ کارٹون بنا رہے تھے اور الٹے سیدھی باتیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ تائب بھی ہوئے ہیں. ایک آدھ کا تو میں نے خود پڑھا ہے, وہ تائب بھی ہوا اور اس نے معافی بھی مانگی اور غالباً مسلمان بھی ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو بھی مارجن دینا چاہیے, سمجھانا چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ لا علمی, تو بعض لوگوں کو واقعی لا علمی لاحق ہوتی ہے, خصوصاً مسلمانوں نے جو حرکتیں کر رکھی ہیں دین کے نام پر, جو شدت پسندی پھیلا رکھی ہے, اس میں اگر کون زحمت کرتا ہے کہ وہ اسلام کی حقیقی صورتحال کو اس کے سورسز سے جا کے چیک کرے. وہ یہی کہے گا کہ بھئی تمہارے نعوذ باللہ نبی ایسے ہیں جنہوں نے تمہیں یہ الٹی سیدھی پٹی پڑھائی ہے. تو پھر وہ ہم نبی کے متعارف بن جاتے ہیں اور نبی کو برا بھلا کہنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو ایسے اگر لا علمی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے, اس کے باوجود کوئی شرارت کرتا ہے تو دشمنی یا بغض اس سے رکھا جائے, پوری قوم سے نہیں. یہ ساری بات سمجھانی پڑتی ہے. صحیح. اور سر ہمارا اپنا مسلمانوں کا ود ان آور کمیونٹی کیا رول ہونا چاہیے اسپیسیفکلی؟ اس کو دیکھیے, ہمیں جو ہے نا, میں ذاتی طور پہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اشتعال میں اس صورت میں نہیں آنا چاہیے, ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور علمی سطح پر ان چیزوں کو ابھارنا چاہیے. دیکھیے یہ بد اخلاقی ہے, تو بد اخلاقی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیا کی میجورٹی جو ہوتی ہے نا, کسی بھی سماج میں کی جو میجورٹی ہوتی ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, وہ بد اخلاقی کو پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی رسپیکٹیبل آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں چاہے وہ نبی ہے یا نہیں ہے, تو میجورٹی آف دا پیپل پسند نہیں کرتے. یہ کیا بد اخلاقی ہو رہی ہے, تو یہ بد اخلاقی میجورٹی پسند نہیں کرتی ہے. تو یعنی کہ ہمیں اسے اخلاقی مسئلہ بنا کے زیادہ پیش کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم اس کو دین میں لے کر آئیں لازم. جی, اور یہ کفر کے فتوے اور یہ وہ اگنور کرنا چاہیے, اس کو اشتعال میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے. اور سر لاسٹلی میں وہ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ قبر کا جو والا ہے ٹاپک, وہ بہرحال یعنی کہ جو بھی ہے ہمیں تو زیادہ یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب میری جو بھی اعمال ہیں ان کا کہیں نہ کہیں پہ, چاہے قبر میں ہو چاہے برزخ میں ہو چاہے آگے ہو, یعنی مجھے حساب دینا ہے. بجائے اس کے کہ مطلب اگر قبر میں نہ بھی ہوا فار ایگزامپل تو پھر بھی آگے تو سارے کھاتے کھلیں گے ہی نا. تو مطلب میں کہی تھی کہ ہم لوگ بہت قبر کی چیزوں میں بہت الجھے رہتے ہیں اور روایات اتنی زیادہ ہیں تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آتا
اور تھوڑے سے ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں کہ جی چلیں اچھا قبر کا عذاب تو اب نہیں ہے، شکر ہے ذرا اس سے تو جان چھوٹی. لیکن ڈیفینیٹلی آگے تو سب کچھ ہونا ہی ہے. یہ آف کورس ہونا ہے. اصل میں تو آگے کا مسئلہ ہے نا جی، آگے کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ ہی اصل مسئلہ ہے. قرآن مجید پورے کا پورا آخرت کی کہانی سنا رہا ہے کہ آخرت میں پہنچو تو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. قبر کا اگر عذاب ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے، تو وہ نہ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے. اصل تو مسئلہ آخرت کا ہے نا. تو جی وہ ہاں پورا قرآن ہی اس کے معاملے میں لگا ہوا ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کرو. یہ قرآن محفوظ کیوں ہوا؟ اگر یہ آخرت کی یہ سرگزشت ساری اسی دور کے لیے تھی تو اسی دور میں ختم ہو جاتی. یہ قرآن میں محفوظ کر کے ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. جی عاطف صاحب. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم. میں سوچ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم میں خواب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو آٹومیٹکلی جان کو شروع ہو گئی. اس ویک میں ایکچولی میں نے کوشچن بھی پوچھا تھا گروپ میں کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں، اور یہی بات ادھر بھی شروع ہو گئی. تو اللہ کو کوئی خاص کرم جاری ہے آئی تھنک. لیکن یہ آج کی بات سننے کے بعد یہ تو سارا کچھ ہی بدل گیا. مطلب آپ نے جو بات کہی اس کے بعد یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں سنی ہوئی، مطلب وہ ریلیٹڈ ٹو قبرستان جانا اور دعائیں کرنا تاکہ وہ عذاب قبر سے بچ سکیں، یا پھر جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتے آ کے وہ کوشچن آنسر جو سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو ہم کہاں پہ رکھیں گے؟ وہ من ربک کا اور اس طرح کے لیے جو ہمیں وہ پریپریشن کرانے کی باتیں کرتے ہیں وہ کہاں پہ رکھیں گے پھر ہم؟ جی بہت اچھا سوال ہے. مجھے اس میں بتا دینا چاہیے تھا بیچ میں ہی. اچھا ہوا آپ نے کر دیا، وہ پہلو رہ نہیں گیا. یہ جو من ربو کا، من دینوں کا، اور یہ اس کے تیسرا سوال تھا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں کیے گئے تھے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ سوال جو ہیں یہ جرنل ہوتے تو تیسرا سوال نہیں آنا چاہیے تھا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل یا ان کی تصویر دکھا کے مردے سے پوچھا جائے گا. یہ ہے ہی تمام حجت کے معاملے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا کہ وہ ان سے پوچھیں بھی تمہارا دین مذہب کیا ہے، اور پھر تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم پر تمام حجت کرنے آیا تھا. اس کی کیا اوپینین ہے تمہارے پاس، تم نے کیا رویہ اختیار کیا تھا اس کے بارے میں. پھر وہ بتائے گا جی کہ میں تو ان کو اپنا نبی مانتا تھا، نبی میں نے مان لیا تھا. یا وہ کہے گا کہ افسوس کہ میں نے تو ان کو انکار کر دیا تھا. تو دراصل یہ ہے ہی اس زمانے کے لوگوں کے لیے. ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کو پہچانیں گے کیسے؟ یعنی یہ سوال تو اسی سے پوچھنا چاہیے نا کہ اس آدمی کو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو اس آدمی کو شکل سے پہچانتا ہے، چہرے سے پہچانتا ہے. اسی بنا پر علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ جس نے مجھے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اس سے مراد بھی یہی تھی کہ اس زمانے کے لوگوں کو کہا گیا تھا جو رسول اللہ کو جانتے تھے، چہرے سے پہچانتے تھے کہ شیطان اب وہ اگر خواب میں آئے ہوئے ہیں، آ گئے ہیں تو وہ شیطان نہیں ہو سکتا. اور یہ کہنے کی وجہ یہ بننی تھی کہ اس زمانے میں جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں نے بھی، جو شریر جن تھے، رسول اللہ کے خلاف اور دین اسلام کی دعوت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا تھا. اور جنوں میں یہ چونکہ پاور ہوتی ہے کہ وہ خوابوں میں اثر انداز ہوں، آپ کی شخصیت پر کسی طرح سے اثر انداز ہوں، تو اس صورت میں پھر رسول اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل انتظام کیا تھا کہ پھر عام لوگوں کے خوابوں میں شیطان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا نہ سکے تاکہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کو گمراہ نہ کر سکے. تو یہ جس طرح اس زمانے میں آسمانوں پہ پہرے لگا دیے تھے اور شیطان اوپر نہیں جا سکتے، جن اوپر نہیں جا سکتے تھے، جیسے سورہ جن میں آیا ہے کہ گئے تھے اوپر اور کہا کہ وہاں تو بڑے پہرے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ تلاش میں نکلے کہ پہرے کیوں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس زمانے کے خاص انتظامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے کیے تھے قرآن کی حفاظت، وحی کی حفاظت اور مسلمانوں تک دین کے صحیح پیغام پہنچنے کے لیے. یہ سارے انتظامات تھے اس زمانے کے. اس میں پھر یہ ایک انتظام تھا کہ کوئی شیطان جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر کسی کو گمراہ نہیں کرے گا خواب میں آ کے. اسی میں پھر یہ تیسری بات تھی کہ دوزخ میں فوت ہو جانے والے، ان سے یہ پھر پوچھا جائے گا رسول کی تصویر دکھا کے تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. چنانچہ انہی لوگوں کے لیے ہے
جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اپنے زمانے میں. باقی یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اپنے مردوں کے لیے کہ اللہ انہیں بخش دے، یہ دعا تو ایک مستقل دعا ہے جو ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ بخشنے کا تعلق صرف قبر کے عذاب سے چھٹکارا دلانا نہیں ہے بلکہ آخرت کے عذاب سے چھٹکارا دلانا ہے. تو اس حساب میں جو ہے وہ بخشش کی دعا ہے جو کہ ہم سب کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مانگتے رہنا چاہیے. فوت ہو گئے یا زندہ ہیں ان کے لیے مانگتے رہنا چاہیے، وہ تو جسٹیفائڈ ہے. السلام علیکم صاحب. مجھے جو یہ پوچھنا یہ تھا کہ جو سوال کی روایت بیان کی جاتی ہے قبر میں جو سوالات ہوں گے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں تھوڑا بہت کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے اس روایت کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن جو محقق علماء ہیں وہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں یہ روایت غیر مستند نہیں ہوگی، لیکن میں نے خود بذات خود اس کی تحقیق نہیں کی ہے. یعنی میں محقق علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت کو اتنی کمزور نہیں ہوگی، لیکن میں دیکھ لوں گا، امید ہے کہ کمزور نہیں ہوگی. اس پہ سر میں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو اپنے احباب میں فار ایگزامپل عامر غزدر وغیرہ یہ لوگ بھی عذاب قبر یا عذاب قبر جو ہے یہی مسئلہ ہے، یعنی عذاب قبر کی جو روایات ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی ٹائم پہ یہ والی جو تحقیق پبلش ہوگی آگے. جی ہاں وہ کر رہے ہیں اس پہ کام، اور 2-3 موضوعات پہ بہت اہم کام سامنے آنے والے ہیں. میں بھی انتظار کر رہا ہوں. مطلب میں تو خاص طور پہ انتظار کر رہا ہوں وہ جو مہدی اور مسیح پہ جو کام ان کا آنے والا ہے وہ تو جی میں بھی بہت اسی کا امپورٹنٹ کام ہے. جی سر یہ مہدی اور مسیح پر کون کام کر رہے ہیں؟ عامر غزدر صاحب. عامر غزدر صاحب جو ہیں وہ نہایت ہی بڑے محقق ہیں اور بہت کمال کے، اور نہال المورد میں ان کے لیول کا محقق مشکل ہے کوئی دوسرا ہو، تو وہ جو ہیں ان کی یہ تحقیقات ہیں جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. جی میری جو ابھی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کے مسئلے کے اوپر عامر غزدر کام کر رہے ہیں، اور مسیح کے جو روایات ہیں اس کی انویسٹیگیشن شہزاد سلیم کر رہے ہیں. ہاں جی کچھ ایسا ہی ہے میرا خیال ہے. اچھا شہزاد سلیم صاحب بھی بہت زبردست، شہزاد سلیم صاحب بھی حدیث کے اور تحقیق میں بہت آگے ہیں. جی ایک پروفیسر عقیل صاحب ہیں، آئی ڈونٹ نو اگر رضا بھائی کو پتا ہو کہ ان کا تعلق بھی المعبرد کے ساتھ ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ڈاکومنٹ شیئر ہوا تھا ہمارے گروپ میں، اس میں بڑا ڈیٹیلڈ نزول عیسیٰ پہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ انہوں نے لکھا تھا، حدیث اگینسٹ اور حق دونوں میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بنا کے شیئر کیا تھا. آئی ڈونٹ نو تھے وہ پروفیسر عقیل صاحب کا ہے رسول مسیح کی روایات کا تنقیدی جائزہ، وہ بھی بہت اچھا ہے، زبردست ہے. لیکن انہوں نے روایات کی تنقید نہیں کی ہے، یعنی روایات کی انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، صرف روایات کو نقل کیا ہے، نئے سرے سے روایت کی تحقیق نہیں کی ہے. وہ کر رہے ہیں عامر غزدر اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب. صحیح. اچھا سر یہ جو ہم یہ اتمام حجہ کے بارے میں ہم نے جو یہ پڑھا ہے، اس میں یہ فرعی نقطہ نظر کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسی نقطہ نظر کو مانا ہے، کیونکہ یہ نئی چیزیں ہیں ہمارے لیے. مطلب میرا بذات خود تعلق جو ہے وہ یہاں پہ میں آج کل پاکستان میں آیا ہوں، تو میری فیملی ٹوٹلی کٹر جس کو کہتے ہیں بریلوی نقطہ نظر، اور بلکہ پروفیسر طاہر القادری صاحب سے، مطلب میں یہاں پہ جہاں پہ بیٹھا ہوں وہاں پہ بھی اس ٹائم 3 پکچرز آگے پیچھے میری ان کی لگی ہوئی. اور بڑا مشکل ہے یہ نقطہ نظر اپنا سمجھانا یا بات کرنا اس کے بارے میں. یہاں دیکھیے جی یہ نقطہ نظر جو ہے وہ فریگمنٹس کی شکل میں مختلف فقہا اور مفسرین کے ہاں پایا گیا ہے، فریگمنٹس کی شکل میں. جیسے میں نے بتایا بھی تھا پہلے کہ وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکوں کو اسلام یا تلوار کے علاوہ آپشن نہیں تھا، لیکن باقی سب کو ہے. اب عرب اور کے مشرکوں کو کیوں نہیں ہے، تو امام شافعی خود لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسا ماحول قائم ہو گیا تھا کہ جس میں ان کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں بچا تھا،
لیے وہ خود استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، لیکن اس کو ایک مکمل فارم میں پیش کرنا اور پھر اس کے اطلاقات نکال کے بتانا کہ یہ ادھر ادھر ہے، یہ کام پہلے نہیں ہوا ہے، فریگمنٹس کی شکل میں موجود رہا ہے۔ جیسے کہ لوگوں پر جو رسولوں کے بعد جو عذاب آتا تھا، رسولوں کی دعوت کے بعد جو عذاب آتا تھا، وہ سب کو پتہ ہے کہ پھر کبھی دوبارہ نہیں آیا ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اسپیسیفک ہے اس دور کے لیے۔ اس طرح مختلف فریگمنٹس کی شکل میں اس اتمام حجت کی جگہ جگہ پہ کچھ ایویڈنسز ملتی ہیں مفسرین کے ہاں اور فقہ کے اندر بھی، کہ جیسے حجاز جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مخصوص ہے، حجاز جو ہے یہ علاقہ مخصوص ہے، اس کے احکامات الگ ہیں اور عام دنیا کے، مثال کے اوپر حجاز میں مندر کوئی ہوگا، کوئی بت خانہ ہوگا تو گرا دیا جائے گا، عام دنیا میں کہیں ہوگا مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو نہیں گرایا جائے گا، اب وہاں گرایا جائے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب فریگمنٹس کی شکل میں ہیں، لیکن اس کو ایک مکمل قانون کی شکل میں پیش کرنے کا صحرا جو ہے وہ فراہی صاحب کے سر ہے، اور پھر اس کو زیادہ بہتر فارم میں امیر حسن اصلاحی صاحب نے پیش کیا ہے، اور پھر اس کو ایک مکمل شکل میں غامدی صاحب نے پیش کیا۔ باقی دوسروں کو آپ تب بتائیں جب دوسروں کے پاس سوال پیدا ہو۔ ویسے میرا اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے، دوست یار احباب جو بے تکلف ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم خود ہی بات شروع کر لیتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ میرا یہ طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر میں کوئی بات کرتا ہوں، ورنہ خود سے بات کرنے کی ضرورت نہیں فیل کرتا۔ یعنی اگر کوئی تمام حجت کے قانون کو نہیں بھی مانتا تو ایمان، عقائد، آخرت اور اخلاقی معاملات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں سر، میں تو رسک بھی نہیں لیتا اس طرح کی، مطلب کوئی ایسی ڈسکشن، دین اسلام سے باہر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو سر یہ جو ابھی بات کہہ رہے تھے اس پہ مجھے ایک مشہور نعت یاد آئی، قاری وحید ظفر قاسمی اور حال میں ایک اور بھی مشہور نعت خواہ انہوں نے یہ پڑھی ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، تو اس کے اندر آخری شعر آتا ہے کہ مزہ تو جب ہے کہ فرشتے قبر میں کہتے ہیں سبھی مدت خیر الانام ہو جائے، تو وہ تو وہاں پر بھی جیسے کہتے ہیں کہ محفل نعت جمانے والے ہیں، تو سوال جواب تو چھوڑیے۔ جب آپ اس قسم کے کانسیپٹ دیں گے تو پھر لوگوں کے جذبات اشعار کی صورت میں تو ڈھلیں گے نا۔ اب مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی تو اب بھی اتر سکتے ہیں، تو وہ کتنا عرصہ تو ہم خود اس پہ بلیو کرتے رہے کہ اتر سکتے ہیں۔ اور مطلب ایک ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ریلیونٹ بات نہیں، لیکن جب پیچھے ایک بات ہو رہی تھی، جب آپ نے امام سرخسی کا بھی کوئی ایک پوائنٹ مینشن کیا، اور اس میں آپ نے اس کے آس پاس ہی ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ جو دعوت کے بعد یعنی عذاب کی جو ہے وہ بات وہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کے لیے جو جن پہ اتمام الحجہ ہو گئی تھی اور جو مخالفت کر رہے تھے، تو وہ ان کے لیے عذاب تھے۔ تو یعنی ایسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ ان کے لیے عذاب تھے اور یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے، جیسے مشرکین کے بارے میں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان سے شادی کس وجہ سے نہیں کرنی، کیونکہ وہ زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں اور یہ آخرت میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن ہے قانون اتمام حجت کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ اچھا سوال کر دیا آپ نے، یہ اس میں آنا چاہیے تھا، تو میں بتا دیتا ہوں کہ اہل کتاب کو اصطلاحی طور پر مشرکین میں شامل نہیں کیا گیا۔ پورے قرآن مجید میں مشرک سے مراد اہل عرب تھے، بنی اسماعیل، اور ان سے مراد یہ تھے اہل کتاب جو تھے وہ اپنے شرک کے باوجود بھی، یہودی تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں، جو کرسچن ہیں وہ شرک کرتے ہیں، تو ان کو بھی اصطلاحی طور پر مشرک نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ اپنی شرک کی تعویل کرتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے مگر اس کی 3 مینیفیسٹیشنز ہیں۔
تعویل کی وجہ سے خدا نے رعایت دی ان کو، اور ان کی جب کہا کہ یہ اجازت دی کہ ان کی خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے، تو وہ یہ وجہ اس میں مسیحی بھی شامل ہو گئے اور یہودی بھی شامل ہو گئے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ مردوں کو ان کی خواتین سے شادی کی اجازت دی گئی، لیکن مسلم خواتین کو ان کے مردوں سے شادی کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اجازت دی گئی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں کہ تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اب اجازت دے رہا ہوں، الیوم کے الفاظ ہیں، وہ آیت مجھے ملتی ہے تو میں نکال لیتا ہوں۔ اس سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ یہ اجازت اس وقت دی گئی جب مسلمان حالت غلبہ میں تھے اور وہ محکوم ہو چکے تھے۔ تو ایک تو عورتوں کو ان کے مردوں سے، مسلمان عورتوں کو ان کے مردوں سے شادی کی اجازت نہ دینے میں بھی یہی پہلو ہے کہ عورتیں تابع ہوتی ہیں مردوں کے، تو اس بنا پر اگر مسلمان عورت ان کے تابع ہوگی تو ان کا مذہب اختیار کر لے گی، رخصت ہو کے عورت جاتی ہے مرد کے گھر، تو مسلمان عورت مسلمان ماحول سے رخصت ہو کے تو ان کے ماحول میں جائے گی، تو ان کو کیا مسلمان کرے گی، خود جو ہے وہ یہودی یا مسیحی ہو جائے گی۔ تو گویا یہ پہلو ہے جس کے پیچھے صرف ان کی عورتوں سے اجازت دی گئی، مردوں سے نہیں۔ جب وہ ان کی عورتیں مسلمان ماحول میں آ جائیں گی، اور چونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، اس بنا پر یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ ان کے مسلمان ہو جائیں گی، یا کم از کم ان کو یہودی یا کرسچن نہیں کر پائیں گی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی جو وہ آیت ہے جہاں پہ یہ حکم اجازت دی گئی ہے ان سے شادی کی، وہ الیوم سے شروع ہوتی ہے۔ تو الیوم سے یہ استنباط کیا ہے غامدی صاحب نے کہ یہ حالت غلبے میں دی جانے والا حکم ہے، کہ آج ہی اس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اب غلبے میں آ گئے ہو، حالت غلبے میں، اس وجہ سے ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں یا مغلوب حالت میں ہوں ان کے سامنے، تو پھر اس اجازت پر عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اجازت دی ہی کیوں گئی ہے، تو اس کی وجہ اجازت دینے کی یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ پارٹ ہیں اس دینی روایت کا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کرنے کے باوجود بھی اب زیادہ دور نہیں کرنا چاہتا اپنے دین سے۔ آپ پوری بائبل اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا رہا۔ تو ابھی بھی انہوں نے ایک نبی کو ریجیکٹ کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ایک موقع، ایک وارث ہے، اگرچہ کچھ گڑبڑ کر ڈالی انہوں نے، لیکن وارث بہرحال ہے۔ اس وجہ سے ان کو عام کافروں سے الگ ٹریٹ کیا گیا ہے، اور انہیں ہمیشہ خصوصی ٹریٹمنٹ ہی ملے گا۔ اب بہت بہت شکریہ۔ صرف اینڈ میں تھوڑی آواز آپ کی جو ہے نا کٹ رہی تھی کہ بائبل سے میں نے خصوصی درجہ کیا، لیکن بہرحال آپ نے پوائنٹ ویسے کافی کلیئر کر دیا، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کہتے ہیں تو میں لاسٹ دہرا دیتا ہوں کہ ان کا خصوصی ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے وارث ہیں، یہ جتنے بھی بگڑ جائیں پھر بھی ان کے ساتھ ایک خصوصی ٹریٹمنٹ خدا کا رہتا ہے کہ یہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو راستہ کھلا رہے، اس کے لیے ایک راستہ نکاح اور شادی کا بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جی عبارت مجھے مل گئی ہے حسن اتفاق سے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ میرے آرٹیکل کی عبارت ہے، یہ دیکھیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ما قاتل رسول اللہ قوما حتی دعاہم الی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے اس وقت تک قتال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے جب تک اس کو اسلام کی دعوت نہ دے دیتے تھے۔ یہ تو
رسول اللہ کے مسئلہ وہ تھا افسارہ قانون تمام حجت کا مسئلہ. لیکن آگے کہ اگر دعوت دیے بغیر قتال کیا جائے گا تو ان کفار کو معلوم نہ ہوگا کہ مسلمان ان سے کیوں لڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھیں یہ لٹیرے ہیں جن کا مقصد ان کا مال لوٹنا ہے. تو ذرا پہلے جنگ سے حملے سے ذرا پہلے آپ تھوڑی سی دعوت دے دیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے. یہ دیکھیے اس قدوری کی روایت ہے, یہ قدوری کی عبارت ہے. یہ سب سے پہلے فقہ کی یہی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ جب شروع ہوتی ہے. وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَإِن لَّمْ يَبْدَؤْنَا, کفار سے جنگ کرنا واجب ہے خواہ وہ ہم سے جنگ کرنے میں ابتدا نہ کریں. یہ ہے مسائل. یہ پورا میرا آرٹیکل ہے اس کے اوپر. جی سر ٹائم تو ہو گیا ہے, اور اگر کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم یہیں کنکلوڈ کرنا. جی ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. تو اچھا جی, جتنے لوگ سن رہے ہیں اگر کوئی کویشچن ہے فائنل تو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تاکہ پھر ہم یہ سیشن کلوز کر دیں. بس جی یہ عرفان صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا. مطلب یہ کہ یہ ایک اتنا بڑا کانسیپٹ ہے, مجھے لگ رہا ہے سارے پارٹیسپینٹ ہی سوچ رہے ہوں گے, اور یہ بہت مطلب اس کو ابھی سیکھنے کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے ہوگا ہمیں. تو اب آپ کی کتاب بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک بریک تھرو ہے بہت بڑی. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے, آپ کا گرفت بھی اچھی ہے اس نالج میں, بہت اچھا نالج ہے آپ کا, جزاک اللہ خیر. جی آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑے صبر و تحمل سے ان چیزوں کو سنا اور سمجھا ہے. تو باقی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت چاہوں گا, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو, اور اگر کوئی علم میں سمجھنے میں غلطی ہے تو اللہ اس کو درست فرمائے. باقی کتاب جو ہے میری پریس میں چلی گئی ہے انشاءاللہ, اور وہ اب جلدی سامنے آ جائے گی. باقی پھر دیکھ لیں گے جو بھی کرنا ہے. پھر مزید آپ کے لوگوں کے اگر کوئی سوال پیدا ہوں تو آپ بے شک میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سوالوں سے بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو میں اس کو بھی انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا. جی شکریہ عرفان صاحب, میں اپنی طرف سے بھی المور یو کے کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کر دوں. آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہ ہمیں پورا کورس جو ہے وہ ڈیلیور کیا. تو انشاءاللہ آپ کی جب کتاب آ جائے گی تو پھر ہم یہاں یو کے والوں کے لیے جو ہے وہ منگوا لیں گے تاکہ وہ یہاں سے اس کو آرڈر کر لیں اپنے لیے. اور جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ موجود ہے تمام الجا والا, جس کے پاس کوئی کویشچن ہو وہ وہاں پر پوسٹ کر سکتا ہے. عرفان صاحب وہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ ان کا جواب مل جائے گا. سر بٹ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ود ایڈمنسٹریشن کے. جی وہ میں نے اس کو انیشلی جو ہے وہ ایڈمن اونلی بنا دیا تھا, لیکن اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو اوپن کر دوں تاکہ آپ لوگ اپنے کویشچن پوسٹ کر سکیں. تھینک یو سر. میں رضا صاحب کا خصوصی بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کا یہ آئیڈیا تھا, ان کی ہی خصوصی توجہ سے یہ ممکن ہوا, اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ اتنی کامیابی سے آگے چل پائے گا, لیکن ان کی توجہ اور بہت اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے اور برمحل برموقع انہوں نے یہ کام شروع کیا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو چلایا ہے. اس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. شکریہ سر, شکریہ. تو یہ تو ہمارا تو کام ہی یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی المورد کے اندر علمی کام ہو رہا ہے, جو بھی ریسورسز پروڈیوس ہو رہے ہیں, وہ یہاں پہ جو یو کے میں لوگ بیٹھے ہیں ان تک ہم پہنچائیں. بلکہ یہ تو خیر اوپن کورسز میں بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں دوسرے علاقوں سے, تو مگر میں نے اوریجنلی جو ہے وہ یہ کوشش کی تھی کہ یہ چیز جو ہے وہ یو کے تک والوں تک جو ہے وہ ڈیلیور, اور بیسیکلی ہم اپنی ذمہ داری بس پوری کر رہے ہیں. تو اس میں مطلب میں اپنے آپ کو اس میں کوئی ایڈیشنل وہ نہیں دیتا, کریڈٹ نہیں دیتا اس میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ پھر کوئی اور بہانہ بنائیں گے اسی طرح, کوئی جسے کہتے ہیں کوئی کچھ ڈسکشن کرنے کا, کچھ سیکھنے کا. رضا بھائی جلد سے جلد بنائیے گا کوئی بہانہ پلیز. ٹھیک ہے, حاضر ہوں.
ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا، سر آپ کے ٹائم کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سب کو اللہ امان میں رکھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.